وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ معزز محترم حاضرین و سامعین، اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے ایک دو باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سماعت فرما لیں۔ اگلے جمعہ کو بھی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی معروضات پیش کروں گا، آج بھی مختصر سا سماعت فرما لیں۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اگر آپ سے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ حضرت ابو بکر کا نام بتاؤ تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نام آپ کا عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ القاب میں سے ایک لقب آپ کا صدیق ہے، ایک لقب آپ کا عتیق ہے۔ القاب آپ کے زیادہ معروف ہیں، کنیت بھی آپ کی بہت زیادہ مشہور ہے۔ نام آپ کا بہت کم لیا جاتا ہے، زیادہ آپ کی کنیت ہی مشہور ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، تو نام آپ کا عبداللہ ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان دیکھیں کہ 4 یاروں کے ناموں میں پہلا نام جو حرف ہے وہ عین ہے۔ 4 یاروں کے ناموں میں پہلا جو حرف ہے وہ عین ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام ہوا عبداللہ، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت بولو علی۔ تو 4 کے نام میں عین پہلے آتا ہے۔ عبداللہ پہلے عین، عمر پہلے عین، عثمان پہلے عین، علی پہلے عین، یعنی 4 کے نام میں جو حرف سب سے پہلے آتا ہے وہ عین ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ 4 عین حق ہیں، یہ 4 عین، سارے بولو یہ 4 عین حق ہیں۔ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 عین حق ہمیں عطا فرمائے۔ تو آپ کا نام نامی عبداللہ ہے۔ آپ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں۔ یعنی کبھی یہ سوال ہو کہ سب سے پہلا مومن بالغ مردوں میں سے کون ہوا، تو جواب ہے کہ حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق ہوئے۔ چونکہ یہ روایات ہیں کہ سب سے پہلا کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ نے پڑھا، یہ روایات ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت زید رسول اللہ کے غلام تھے گھر میں، انہوں نے پڑھا، یہ روایات ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ سیدنا مولا علی نے پڑھا، یہ روایات ہیں کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ تو اب بزرگوں نے یہ تطبیق کی ہے کہ یہ چاروں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ان
چاروں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ اور اس کو کیسے کیا؟ کہا بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، اور جو بالغ ہونے سے چھوٹی عمر کے جو بچے تھے ان میں سے سب سے پہلے کلمہ مولا علی نے پڑھا۔ یعنی چاروں کے بارے میں اگر کبھی بات ہو تو جناب روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، روایت بتا رہی ہے انہوں نے پڑھا، روایت بتا رہی ہے انہوں نے پڑھا۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چاروں ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کلاس میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ بڑوں میں سے بالغ مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جو بچے کہلاتے تھے مولا علی تو جس حالت میں ہیں وہ علی ہی ہیں، لیکن ظاہر عمر کے اعتبار اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، وگرنہ بڑی عمروں والے بھی علی کے بچپن پہ قربان جائیں۔ علی کا جو بچپن ہے وہ بڑوں کی کہولت کی عمر سے زیادہ شان والا ہے، مگر میں اس عمر کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں جو حضرت مولا علی کی عمر مبارک ہے کہ یہ 5 سال کی، 6 سال، 8 سال، 10 سال جیسے یہ عمر بڑھتی ہے، اس حساب سے جو اس عمر میں بچے کہلاتے تھے، چھوٹی عمر تھی، بالغ ہونے سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں سے سب سے پہلے سیدنا مولا علی نے کلمہ پڑھا۔ تو بالغ مردوں میں سے بڑوں میں سے سب سے پہلے مومن مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ایسی بلند ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے شجر اسلام کو اللہ نے بہاریں عطا فرمائی۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب ہیں جو سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے حضور کے مشن کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، کلمے کو آگے لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے۔ اب تھوڑا سا خیال کریں، سوچیں بس تھوڑا سا بس کہ سچ کو آگے منتقل کرنا کتنا مشکل ہے، سچے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بچے قربان کرنے پڑتے ہیں، علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ اس دور میں بھی سچے بندے کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ مکے کی سرزمین پہ کائنات کے سب سے بڑے سچے مصطفیٰ نے ظاہر فرمایا تھا، اور جن کے سامنے حضور وہ سچ بیان فرما رہے تھے وہ سارے بتوں کے پجاری، بتوں کی عبادت کرنے والے، معبودان باطلہ کے آگے سر رکھنے والے، اور ان کے سامنے سچے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم جن کی عبادت کر رہے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، اگر سجدے کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ اکیلا اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تو اب دیکھیں ذرا، بس دھیان کریں کہ اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کی آزمائش بھی کرتا ہے، اسلام اپنے قبول کرنے والوں کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ بھی آزمائشیں ڈالتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، کھوٹے کھرے کو الگ کرتا ہے۔ کھوٹا کھرا ہمیشہ آزمائش میں الگ ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی آزمائش آئے گی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، کھوٹا کھرا سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ بھی اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے تاکہ سب کے سامنے ان کی اندر کی حالت آ جائے۔ اللہ تو ہر کسی کو جانتا ہے، مگر آزماتا اس لیے ہے کہ مومن کا ایمان بھی کائنات دیکھ لے اور منافق کا نفاق بھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ سیرت سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر یہ کوئی سٹوری تو ہے نہیں، کہانی تو نہیں ہے کہ ہم نے ہر سال کہانی سنانی ہے۔ کچھ ایسے واقعات ہیں، قصے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی ایسی گزری ہے کہ ان سے ہر دور کا مسلمان
اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ساری روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کامل اکمل نمونے جو ہمارے لیے ہمارے ایمان کی خاطر، ہماری زندگی کی خاطر روشنی ہی روشنی ہے، ان نمونوں میں سے ایک حسین نمونہ مصطفیٰ نے تیار کر کے اپنے غلاموں کے لیے کائنات میں ابو بکر صدیق کی صورت میں سامنے ظاہر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حضور کے عاشق ہیں، غلام ہیں، حضور کی خاطر، اللہ کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دے گئے۔ حتیٰ کہ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، 38-39 کے قریب میں لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کی اپنی ذاتی کاوش سے بھی بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محنت کی، لوگوں کا ذہن بنایا، ترغیب دی، کئی ایک کے ساتھ ان کو مشکلوں سے نکالا۔ حضرت بلال جیسے لوگ آپ نے غلاموں کو خریدا اور خرید کر کے آزاد کیا، اور انہوں نے پھر مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ تو اس طرح بے شمار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور محنت سے مسلمان ہوئے۔ جب 38 یا 39 کے قریب میں مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ میں کھلا مکھلا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ سبحان اللہ فرمائیں گا۔ یہ میں آپ کو آج ایک خاص انداز سے اگر ابو بکر صدیق کی سیرت کا یہ پہلو بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ خود سوچیں کہ دور حاضرہ میں ہماری زندگی میں اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی اور قربان ہونا اور دین کے لیے کچھ پیش کرنا، ہمیں ابو بکر صدیق کی سیرت طیبہ سے کیسی روشنی مل رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے کے عام سے بندے ہوں جنہیں جانتا ہی کوئی نہ ہو۔ مکے کے اندر انتہائی معزز اور محترم ہستی ہیں، مکے کے ان خاص لوگوں میں سے ہیں جنہیں تمام اہل مکہ ادب اور محبت کی نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ لیکن اتنا معزز آدمی بھی ان مشکلوں سے اس وقت گزرتا ہے جب اس نے رسول اللہ کے غلام ہونے کا اعلان کیا۔ معزز آدمی بھی پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس پر بھی تشدد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی زندگی مشکل بنا دی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ اہل مکہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ مگر جب وہ رسول اللہ کا ساتھ دیتا ہے یا اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، معبود برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ کے، اللہ کے آخری نبی رسول ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی مشکل کھڑی کی جاتی ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ خود سوچیں کہ جب اتنی بڑی ہستیاں اس رستے میں آزمائی گئی، میں اور آپ ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ کھلا مکھلا بیت اللہ میں اعلان عام کروں، سب کے سامنے میں بولوں اور میں بتاؤں کہ تم بتوں کی جو عبادت کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تم غلط راستے پر ہو۔ سچا راستہ یہ ہے کہ اس اکیلے واحد رب کی، مولا کی، اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی رسول ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، تھوڑا انتظار کر لو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر ایک جوش تھا کہ نہیں، جو اندر میرے سچ ہے وہ میں کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے۔ اب سرکار نے نہیں روکا، اب حضور نے فرمایا ابو بکر جیسے تمہاری مرضی ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں۔ جو لوگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کمزور جملے کہتے ہیں، ان کے بارے میں خبیث جملے کہتے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ میں اپنے کسی مخلص دوست کے بارے میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا،
آپ اپنے کسی مخلص دوست کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے تو اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر محمد کریم کا مخلص دوست ابو بکر صدیق ایسا ہے جس پر زمانہ گواہ ہے، آسمان بھی گواہی دے رہا ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ جب ان کے بارے میں کوئی کمزور جملہ کہتا ہے تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب فرماتے ہیں۔ اس لیے ایسا شخص غضب الہی سے کبھی نہیں بچ سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلیظ جملہ، غلط جملہ اپنی زبان سے نکالے۔ کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر جیسے تمہاری مرضی ہے، جیسے، ذرا فرمائیں جیسے تمہاری مرضی ہے۔ سبحان اللہ، و ابو بکر صدیق آپ کی شان پہ قربان جائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر جیسے تمہاری مرضی ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ لے کے بندوں کو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ میں بھی دیکھوں ذرا میرا یار کیسے بولتا ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں جا کے کھڑے ہوئے تو دائیں بائیں سارے مشرک بیٹھے، ٹولیاں بنا کے، ظاہر سارے اپنے اپنے بتوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے قبائل کے سب بیٹھے ہیں، اور ان سب کے درمیان حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دینا شروع فرما دیا۔ اب میں خطیب ہوں نا، آپ سن رہے ہیں میرا خطبہ، یہ تو بہت آسان ہے، آپ سب مسلمان ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں اور آپ ہم سب ایک ہی ہیں، مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے میرا خطاب کرنا آسان ہے، مگر اسلام کا پہلا خطیب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید کو، مصطفیٰ کی رسالت کو مشرکوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے ایسے بیان کیا کہ قیامت تک تمام خطیبوں کی خطابت اس خطیب کی خطابت پہ قربان جائے۔ آپ نے جب اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرنا شروع کیا تو اب ظاہر ہے ان سے تو برداشت نہ ہوا، مشرک سارے اٹھے، کافر سارے اٹھے، حملہ آور ہو گئے کہ پہلے تو چلو آتے تھے صرف آ کے اپنے انداز سے نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، ایسا ہوتا تو ہم ان کو روکتے، آج تو یہ بول پڑے تو بولنے سے تو سارے لوگ سن لیں گے، لہذا وہ سچ کی زبان بند کرنے کے لیے کافر اور مشرک حملہ آور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا زیادہ آپ پر تشدد ہوا کہ عتبہ جیسا شخص، اس نے لوہے کے بوٹ پہنے ہوئے تھے، لوہے کے، اس نے لوہے کے بوٹ اتارے اور اتار کے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نیچے گرے ہوئے ہیں، سارے مشرک وارو واری آ کے کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، حتیٰ کہ عتبہ ظالم نے لوہے کے بوٹ اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق پر مارنے شروع کر دی۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، چہرہ سوج گیا، حتیٰ کہ اس حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ کافروں نے، مشرکوں نے سمجھا ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، اور بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر کی قوم کے لوگ اٹھا کے لے کے جانے لگے اور اعلان کیا کہ اگر اس حالت میں ابو بکر دنیا سے گزر گئے تو جس نے ان پر حملہ کیا ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اٹھا کے جب گھر لے کر کے گئے، سارا دن گزر گیا، شام کا وقت آیا، سارا دن بے ہوش رہے، جب شام کا وقت آیا آنکھ کھلی تو ہوش میں آئے تو سب سے پہلا جملہ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلا، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ بولیں ذرا، سبحان اللہ، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ وہ میں آپ کی سیرت طیبہ سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کلمہ میرے آپ تک آسانی سے نہیں آیا۔ معزز ترین ہستی ہے مکہ کی حضرت ابو بکر، مگر جب رسول اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کو، رسالت کو بیان کیا، تو پھر دشمنوں نے آپ کو مارا،
آپ پر تشدد کیا، آپ پر حملہ آور ہوئے، حتیٰ کہ زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، مگر واہ قربان سیدنا ابو بکر کے عشق پر بے ہوش رہے تو بے ہوش رہے، جب ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میری فکر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یعنی جان سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنا یہ ایمان ہے، اولاد سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ کو چاہنا یہ ایمان ہے۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، تو جو قوم کے لوگ قومیت کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، وہ سب ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، جس کی وجہ سے مار پڑی ہے، اور آج ہمارا قبیلہ بھی پریشان ہے کہ کبھی ہماری طرف کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر محمد کی ان کی ساتھ دینے کی وجہ سے اے ابو بکر تمہیں پیٹا گیا ہے، جس کی خاطر مار پڑی ہے، ہوش آیا، پھر بھی اسی کا نام لے رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرا برادری کا کوئی بندہ ناراض ہو کے جانا چاہتا ہے تو جائے۔ گویا اپنے عمل سے کہا کہ میں تو جس کا ہوں، جب بھی ہوش آئے گا میں اسی کا ہی نام لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہ ناراض ہو کے کچھ چلے گئے۔ برادری والے ناراض ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ آپ یاد رکھیں ہمیشہ، ایمان جانچتا، ایمان جو ہے وہ بندے کو آزماتا ہے، اسلام آزماتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ برادری اور خاندان والے کئی مرتبہ مسائل میں چھوڑ بھی جاتے ہیں، مگر اسلام دین ابو بکر صدیق کی سیرت یہ ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرنا ہے، محبوب کو چاہنا ہے۔ اب رات ہو گئی، رات کے وقت تک حضرت ابوبکر صدیق نے صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اب ہوش آیا ہے تو فرماتے ہیں بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب وہ کئی ناراض ہو کے چلے گئے، کہنے لگے آپ کی والدہ سے کہ ان کو کچھ کھلا پلا دے، سارا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ جب پھر دوبارہ ہوش میں آئے تو پھر ماں سے پوچھا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ماں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محبوب کی خبر نہیں مل جاتی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہے۔ بھائی ویسے ممبروں پہ ابوبکر کا نام نہیں لیا جا رہا، دنیا ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق پہ قربان نہیں ہو رہی۔ معزز ترین شخصیت نے اپنا سب کچھ کملی والے کے محبت میں، عشق میں ایسا قربان کیا، فرمایا کہ میں کھانا بھی پینا بھی اس وقت کروں گا جب سب سے پہلے مجھے میرے حبیب کی خبر مل جائے۔ اب ماں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تیرے صاحب کا کیا حال ہے اور وہ کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کی بہن ہے ام جمیل، انہوں نے ان کو پتہ ضرور ہوگا، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ماں سے کہا کہ ان سے پتہ کر کے ان کو ضرور پتہ ہوگا کہ سرکار کہاں ہے اور کس حالت میں۔ حضرت ابوبکر کو یہ فکر ہوئی کہ جب حملہ ہوا تو میں تو پھر بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں میرے آقا کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ہوگا، کہیں میرے آقا پر نہ حملہ کر دیا ہو، کہیں اس حالت میں نبی کریم کو زخمی نہ کر دیا ہو۔ تو یہ فکر تھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو آپ کو کھائے جا رہی تھی کہ کہیں میرے محبوب پر کسی نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ تو ام جمیل کے پاس آپ کی والدہ گئی اور جا کے کہا کہ میں یہ بات پوچھنے آئی ہوں۔ حضرت ام جمیل نے سمجھا کہ یہ بات کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور میں ان کو بتا دوں تو انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ممکن ہے یہ باہر جائیں تو کوئی مشرک کافر ان کو ملے تو یہ اس کو بتا دے کہ جی محمد مصطفیٰ فلاں گھر میں ہیں، اور وہ ظالم سارے کے سارے جا کے حضور پر حملہ آور ہو جائیں، تو اس لیے اس راز کو راز رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا کہ یہ بات میں نہیں جانتی، مجھے ساتھ لے چلو، میں خود تمہارے بیٹے سے بات کروں گی، میں خود تمہارے بیٹے سے بات کروں گی۔ اب یہ پاکستان مخالف ایجنسیاں ہیں، باہر سے کئی لوگ اندر یہاں پاکستان میں ہیں،
تو خواہ مخواہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے یا اہل سنت ہیں یا مسلمان ہیں یا اپنی گھر ہے، بھائی راز کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے۔ سکھایا گیا ہے، اس میں تعلیم ہے کہ ہر اہرے گہرے کو اپنی باتیں نہ بتاؤ، تمہارا دشمن کہیں فائدہ نہ اٹھا لے۔ یہ بھی مصطفیٰ کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ مصطفیٰ کے دروازے سے خیرات آئی ہے۔ انہیں جمیل کہنے لگی میں نہیں جانتی، مجھے ساتھ لے چلو، میں خود تمہارے بیٹے سے بات کروں۔ جب لے کر کے آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق زخمی ہیں، روایات میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، پڑھا نہیں جاتا کہ آپ کو اتنا لوہے کے بوٹ سے مارا گیا کہ آپ کے رخسار یہ سوج کے اتنے اوپر آ گئے، حتیٰ کہ بیچ میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یعنی آنکھیں جو ہیں یہ بھی نظر نہیں آتی تھی حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی، اتنے آپ کے یہ رخسار سوج گئے۔ ناک ہے تو وہ بھی درمیان میں نظر نہیں آ رہا، اتنی چہرہ مبارک پہ سوجن آ گئی ہے۔ جو ہی انہیں جلیل نے آ کے دیکھا تو ظاہر مومن ہے، مومنہ ہے، تو فوراً کہا، ان کو بددعائیں دینے لگی جنہوں نے حملہ کیا، کچھ الفاظ کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہا انہیں جمیل ان باتوں کو چھوڑ کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے یہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ میں تو قربان ہوں ان پر، میری بات نہ کر، میں تو قربان ہوں سرکار پر، مجھے یہ بتا میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل نے ایسے پلٹ کے ان کی والدہ کی طرف دیکھا، کہا ابوبکر یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں، انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق یا ان کے گھر پر کمزور جملے بولتے ہیں وہ یہ بات سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ام جمیل یہ ابوبکر کا گھر ہے، بالکل آزادی کے ساتھ رسول اللہ کا جو راز بھی تیرے پاس ہے وہ بتا دے، ابوبکر کے گھر سے کبھی نبوت کا راز فاش نہیں ہوگا۔ ابوبکر کے گھر سے کبھی نبوت کا راز فاش نہیں ہوگا۔ ابوبکر کے گھر میں نبوت کا راز راز ہی رہے گا۔ پھر اس وقت ام جمیل نے کہا کہ ابوبکر شکر ہے رسول اللہ خیریت سے، اور فرمایا کہاں ہے؟ کہا وہ دار ارقم میں ہیں۔ تو جب سن لیا نا کہ حضور خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں، تو اب ماں نے کہا کہ اب تو تسلی ہو گئی ہے نا کہ محبوب حبیب خیریت سے ہیں، اب کھا لو کچھ۔ کہا نہیں ابھی نہیں کھاؤں گا، جب تک محبوب کو آنکھیں دیکھ نہیں لیتی نا، میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں، مجھے لے چلو، ابھی لے چلو۔ اب ماں نے کہا کہ باہر لوگ آ جا رہے، اس حالت میں نہیں، تھوڑا انتظار کر لو۔ جب رات پڑی تو ماں کا سہارا لے کر کے زخمی حضرت ابوبکر صدیق جن سے چلا نہیں جا رہا، سارا دن بے ہوش رہے، مار کھائی ہوئی ہے، جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے لے چلو۔ ماں نے سہارا دیا، ماں کا سہارا لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رات کے سناٹے میں تاریکی میں دار ارقم کی طرف تشریف لے کے گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نظر پڑی، حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے، بلکہ وہ منظر تو آسمان اور زمین والوں نے دیکھا تو شاید آسمان والے بھی ضبط نہ کر سکے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے دار ارقم میں سرکار کے سامنے، حضرت ابوبکر نے حضور کو دیکھا، اشکبار ہو گئے۔ آسمان نے یہ دیکھا نظارہ کہ جس محبوب کے نالین پاک کو عرش آدم چومنے کے لیے ترستا ہے، اس محبوب نے ابوبکر کو اپنے کلاوے میں لے کے ابوبکر کو چومنا شروع فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، سرکار بھی رو رہے ہیں، نبی پاک کی آنکھیں اشکبار ہیں، او حضور کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے کہ میرا یار میری خاطر پیٹا گیا ہے، میرے یار پر آج یہ وقت آنا تھا، میرے حبیب میرے پیارے پر میری خاطر میرے ابوبکر کو اس انداز سے پیٹا گیا، مارا گیا، اور اس مشکل سے میرا ابوبکر گزرا ہے۔ مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھے، حضور روئے بھی، اور مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر کو چومنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر کے بوسے لیے آخری جملہ ہے،
میں قربان حسنین کریمین کے نالین کی مٹی پر، جہاں حسنین کریمین نے پاؤں رکھے اس مٹی پہ ہم قربان۔ اے حضرت امام حسن پہ قربان جاؤ، امام حسین پہ قربان جاؤ۔ حجر اسود کو بھی مصطفیٰ نے چوما، حسن حسین کو بھی مصطفیٰ نے چوما، مگر ابو بکر کو بھی نظر انداز نہ کرو، ابو بکر کو بھی مصطفیٰ نے چوما۔ ابو بکر کے بھی مصطفیٰ نے بوسے لیے ہیں، اور ابو بکر نے قربان ہو کے مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھا۔ مصطفیٰ نے، سرکار نے ابو بکر کو چوم کے بتایا کہ قیامت تک میری امت میرے ابو بکر کی وفاؤں کو یاد رکھے، قیامت تک میری امت میرے ابو بکر کی خدمات کو یاد رکھے۔ آخری صرف جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو مجھے رخساروں پہ مارا گیا ہے اس سے مجھے تھوڑی تکلیف ہے۔ تو ساتھ ہی کہا محبوب کا دل اس وقت خاص ہے، تو کہا یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے نا، تو بس اور میں کچھ نہیں چاہتا، دعا کرے نا اللہ ان کو بھی کلمہ نصیب۔ اس حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس اتنا کرم ہو جائے میری ماں مسلمان ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ماں کو بھی کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج ہم نے یہ سنایا اس لیے ہے کہ سمجھو اسلام کتنی بڑی دولت ہے، کلمہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اس کو سنبھالنے کی خاطر سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں انہوں نے اپنے جسم پر ضربیں برداشت کی ہیں، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ان ساری تکلیفوں سے گزر کے پھر یہ کلمہ گزار کے پہنچایا ہے۔ اور آج ہماری زبانوں پہ وہ کلمہ ہے، تو یہ کلمہ آسانی سے میرے اور آپ تک نہیں پہنچا۔ اس کلمے کو پہنچانے کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنا خون جگر پیش کیا۔ تو اس ہستی کا یہ مہینہ ہے۔ اگلے جمعے کو پھر میں جو چند باتیں عرض کروں گا، اللہ ان کے تصدق سے ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا